جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا بیٹا، 4 چیزیں باپ بچے کے اندر ان بلٹ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں. پہلی چیز، میں جب ماں کہتا ہوں تو پلیز میں عورت مت سمجھیے گا، ماں ناٹ ایز اے ناؤن، ماں ایز اے ورب. تو باپ بھی اس میں شامل ہے، بڑی باجی بھی شامل ہے، بڑا بھائی بھی شامل ہے. ماں ایز اے ورب، میں ماں کو ایک براڈر اسپیکٹرم میں کروں. وہ لوگ جو تربیت کرتے ہیں، ہاں جی، ناٹ اے ورب، ناٹ اے ناؤن. بچے کے اندر 4 باتیں بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو سوچ لیے گا جب آپ بچے تھے، اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچیے. میرے باپ اور ماں دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں. میرے ماں اور باپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پتہ ہے. میرے ماں اور باپ مجھ سے انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں. اور میرے ماں اور باپ اگر مجھے کبھی پرابلم ہوا تو یہ مجھے بچا لیں گے. اس لیے بچہ ماں کی گود میں بھاگ کے آتا ہے، بلی آئی تو ماں کی گود میں آتا ہے. یہ 4 باتیں بچے میں ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں. بیڈ پیرنٹنگ کا پہلا قدم اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچہ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں تو غلط فہمی میں تھا، میں تو بہت غلط فہمی میں تھا، میری ماں تو ایسی نہیں ہے. جب ایک 3 سال کا بچہ دیکھتا ہے کہ ماں بیٹھی نا، جب اس کی سہیلیاں آتی ہیں تو ماں کی ساس نہیں، میری دادی کی بڑیاں برائیاں کرتی ہیں، کہتے ہیں سچی عورت تو نہیں ہے. اور باپ جب ان کے دوست آئے تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ چاچا کی بیٹی کہاں سے میرے گلے پڑ گئی. تو اس کا اعتبار ہٹ جاتا ہے. پھر جب پہلی دفعہ وہ سپلی آتی ہے نا، اس کی ایگزام میں فیل ہوتا ہے اور ماں کا تھپڑ یا باپ کا تھپڑ پڑتا ہے، یا وہ سگریٹ پی کے پکڑا جاتا ہے اور اس کو تھپڑ پڑتا ہے، تو کہتا ہے یہ مجھ سے انکنڈیشنل محبت نہیں کرتے، کنڈیشنل محبت کرتے. گھر میں 2 بچے ہیں، ایک کے 7 A سٹارز آئے ہیں، دوسرے کا C آیا ہے، تو گھر میں ایک دم ڈفرینس ہے. وہ کہتے ہیں مجھ سے انکنڈیشنل محبت تو نہیں کرتے. تیسرا، ان کے اپنے کردار میں اس کو فلاز نظر آتے ہیں، گھر میں ایک فساد مچا ہوتا ہے. تو بہت جلدی ہم بچوں کو یہ باور کرا دیتے ہیں، اور بچے کو یہ سب کانشیسلی، پلیز یاد رکھیے، بچہ آپ کی خاطر جان دے دے گا، مگر سب کانشیسلی اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے جس قابل میں نے ان کو سمجھا تھا. اور اس کو سائیکولوجیکلی لو ہیٹ ریلیشن شپ کہتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے، پلیز آپ اس بات کو غور کیجئے گا، وہ ماں اور باپ کے آپس میں ریلیشن میں ٹینشن ہوتی ہے. اور ایک بات میں نے کوئی کروڑ دفعہ کہی ہے، مگر میں 1 کروڑ 1 دفعہ بھی کہنے کو تیار ہوں، کہ بچے کے نزدیک جیسے دیہاتی آدمی کہتا ہے میں مکہ مدینہ جا رہا ہوں، تو اس کو نہیں آپ سمجھا سکتے کہ مکہ اور ہے مدینہ اور ہے، ان کے درمیان 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہ کہتے نہیں مکہ مدینہ ہے، وہ کہتے ہیں میں حضور کے شہر جا رہا ہوں. تو بچے کے نزدیک ماں باپ مکہ مدینہ ہوتے ہیں. اور اگر اس کا مکہ مدینہ بریک ہو جائے نا، تو بچے میں امیڈیٹلی ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ پیدائشی نہیں ہوتی. ہماری پیدائش میں ہمارے پاس سونگنے کا سینٹر ہے، سوچنے کا سینٹر ہے، بولنے کا سینٹر ہے. ایک سینٹر نہیں ہوتا، وہ ہے جھوٹ بولنے کا سینٹر. اور جھوٹ بولنے کے سینٹر کی 2 وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی وجہ ماں باپ کا آپس کے اندر ٹینشن. اور وہ باپ جو ہر وقت اپنی بیوی کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، اور بیوی کوئی موقع ہی نہیں چھوڑتی کہ اپنے بچوں کو یقین دلائے کہ یہ ایک ظالم باپ ہے تمہارا، اور یہ کہ آ جانے دے تیرے ابو کو، میں دیکھتی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتی، میں تو بہت اچھی ہوں، لیکن وہ خبیث شخص آ جائے تو میں ان سے تمہاری چمڑی اترواتی ہوں. تو یہ جو الفاظ میں نے بریکٹ میں کہے ہیں، یہ بچہ ان کو بریکٹ میں نہیں پڑھ رہا ہوتا. وہ جو ظالم شخص آ جائے تو میں تمہاری چمڑی اترواتی ہوں، میں تو ایک کریم خاتون ہوں، میں تو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، آ جائے تمہارے ابا تمہاری چمڑی اترواتی ہوں. تو جب اس طرح کے گھر میں شروع ہوتے ہیں نا کام، جس میں ابا اور امی کو ایک کے طور پہ پرسے، ہمارے سلمان آصف صدیقی صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، اور میں اس کو کوشش کروں میں اپنے اوپر، میرے بچے تو بڑے ہو گئے خیر، میں بھی اپنے گرینڈ چلڈرن پر، کہ اگر کسی بچے سے پوچھا جائے یہ بتاؤ تمہاری امی تم سے زیادہ محبت کرتی ہیں کہ تمہارے ابو سے زیادہ محبت کرتی ہیں، تو اچھی پیرنٹنگ کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ کہے ہم سے تو بہت محبت کرتی ہیں لیکن بابا سے زیادہ محبت کرتی ہیں. اور اگر پوچھا جائے کہ تمہارے ابو بیٹا تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ تمہاری امی سے، تو وہ کہے ویسے تو ہم سے بہت کرتے ہیں لیکن امی کے بارے میں وہ ایک بات نہیں سن سکتے، امی سے بہت محبت کرتے ہیں. اگر آپ جن ماں باپ جو رومانٹک فیز میں بڑھاپے میں ماں باپ رہتے ہیں نا، ان کے بچے اتنے خوش ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ماں باپ کو ایک رومانٹک فیز میں دیکھ کر اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے. بچے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جب جو نا ایک ماں کہہ رہی میں آپ کے پیر دبا دوں، وہ کہے ارے بھائی تم کیوں پیر دباؤ گی، تم تھک تو نہیں گئی، میں دبا دوں. یہ اس طرح کے چوچلے جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ ایون بوڑھے لوگ بھی جب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بچے بہت فلفلمنٹ محسوس کرتے ہیں، بہت فلفلمنٹ محسوس کرتے ہیں، بہت. وہ ان کو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میرے ابا سے، کہتے ہیں میری امی کی اتنی قدر ہو رہی ہے، میرے ابا کی اتنی قدر ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ سارے فیکٹرز ہیں. اچھا جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹا، تو ہمارے بچوں کی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب ان کی ضرورت، جب ہم وہ 5 سال کا عمر اوکھے سوکھے گزار رہے ہیں،
7 سال میں ان کے ویلیو سسٹم میں یہ صرف ایک چیز رہ جائے گی, یہ انفارمیشن کا سورس ہے اور کمیونیکیشن کا. لیکن اگر ماں بھی ہر وقت یہ دیکھی جا رہی ہے, ہر وقت دیکھی جا رہی ہے, بچوں کو کہ سارے بلاگر کی وجہ سے ایسے ہیں, تو ماں اپنے اوپر تو پابندی لگے. تو پھر obviously جب ہم نے رول ماڈل ان کو بنا کے وہ دے دیا, اور پھر گھر میں یہ ہر دفعہ ایک بلاگر نے $3,000 کما لیے, ایک مہینے میں 1 کروڑ کما لی, اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف پیسے کمانے کی؟ آپ اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ یعنی شادی کر کے ایک فلم بنا رہے ہیں جس میں ایک عورت ساتھ آئی ہے, تو آپ نے اس پر آپ کو $1 ملین مل گئے, تو آپ بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں اس بات کو؟ سو مینی تھنگس. لیکن اگر گھر میں اگر اس کی اہمیت کو ہم ختم کر دیں گے تو اچھا بچہ, میں بتاؤں بچے کی جو ہوتی ہے نا مزاج بننا, وہ 5 سال کی عمر میں ایسا پختہ بن جاتا ہے. مثلاً اگر جیسے سر کا گھر ہے, مجھے پتا ہے ان کے گھر میں گیا ہوں, کہ گھر میں بچہ ہر وقت دیکھے ہی کتابیں. جو گھر کی مرکزی, ہمارے گھر کی جو مرکزی جگہ ہے وہ کون سا ہے؟ ہمارا سٹنگ روم. اس میں سب سے مرکزی چیز کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں مرکزی چیز کیا ہے؟ حجر اسود. تو ہمارے گھر کا حجر اسود کیا ہے؟ ٹی وی کی اسکرین. اب کامن گھر میں دیکھ لیں, ہمارے گھر کا مرکزی, اور ٹی وی گھر میں اس طرح چل رہا ہوتا ہے جیسے یہ کوئی مقدس کام ہے, اور باقی کام کھانا کھانا, روٹی کھانا, نماز پڑھنا, سونا, ٹوائلٹ میں جانا, پڑھنا یہ ہمارے ضمنی کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ٹی وی دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اچھا اگر ہمارا یہ پیٹرن ہوگا, اس کو ریورس کر دیں, گھر کی مرکزی جگہ پر کتابیں پڑھی ہوں. ابا کی میز کے پاس بھی, میں ایک مثال کتابوں کی دے رہا ہوں, اور بھی یعنی سر ابا کی میز کے پاس کتابیں پڑھی ہوں. دادا ابو صبح اٹھتے ہیں, اوپر سے کتاب اٹھاتے ہیں, ایسے چومتے ہیں, ایسے دادی بھائی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب. امی کے ساتھ نا رسالے پڑے ہوئے ہیں, فیشن کے میگزین ہی ہوئے چاہے, مگر وہ کتاب ان کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتی ہے. اب اس بچے کو پڑھنے کے سلسلے میں 5 سال کے بعد آپ کو صرف ایک نصیحت کرنی پڑے گی, اور وہ نصیحت یہ ہے کہ بیٹا بس کرو, اب کتاب رکھ دو, سو جاؤ. وہ کہے گا ابو نہیں ابھی آدھا گھنٹہ اور, آدھا گھنٹہ اور. تو بچے کا تو پیٹرن ہم خود بنا دیتے ہیں. تو اس 5 سال میں قربانی کیجئے, اور بچے کا پیٹرن بن جائے گا تو بچے بن جائے گا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہماری جو انویسٹمنٹ ہے نا زندگی کی, اگر آپ کہیں میری زندگی کا سب سے انویسٹمنٹ کرنے کا ٹائم کیا ہے, وہ ہے ڈے 0 جب آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا, تو 5 سال کی عمر تھا. تو آپ یہ 5 سال کے ٹائم اپنا بالکل نکال لیں. اور دوسرے جو ہمارے سوشل پرابلمز ہیں نا جی, وہ ڈیل ہوں گے, جیسے آپ نے اشارتاً بھی بتایا ہے کھل کے, وہ ہمارے ریلیشن شپ پرابلمز, وہ ہمارے معاشرے کی اپنی برائیوں کی وجہ سے, اور اس کی اچھی مثالیں بھی ہیں. لیکن یہ کہ ہم خود امپاورڈ نہیں ہیں. اور گھر میں اگر کسی کے ایسا پرابلم ہے, تو میری پہلی ایڈوائس یہ ہوگی کہ گھر میں اس کا تذکرہ بند کریں. یہ نہ ہو کہ اس محلے میں ساروں کو پتا ہو کہ یار اس بیچاری پر تو بڑا ظلم ہوتا ہے, اور جب اس کو موقع ملے یہی کہ میں تو رول گئی, میں تو مر گئی. اس کا اور کچھ اس کے ساتھ تو جو ہونا ہے ہو گیا, بچے بھی تباہ ہو جائیں.